الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا۔ بادشاہوں کے بھی اپنے ہی شوق ہوتے ہیں، اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں، اپنا اپنا ایک اصول قاعدہ ضوابط ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس جو شخص کوئی گناہ کرتا تھا، کسی سے کوئی غلطی ہوتی تھی، وہ اٹھا کے اس کو کتوں کے پنجرے میں ڈال دیتا تھا۔ اور کتے بھی ایسے کہ شیروں سے بڑے، شیروں کی قد سے بڑے، ان سے زیادہ خوفناک درندے جو چیر پھاڑ دیتے ہیں بندے کو، ویسے کتے اس بندے نے رکھے ہوئے تھے، اس بادشاہ نے۔ اس بادشاہ کے پاس ایک وزیر بھی تھا۔ وزیر 20-25 سال اپنی ڈیوٹی کر چکا تھا بادشاہ کے ساتھ۔ جب ڈیوٹی کر چکا بادشاہ کے ساتھ، ایک دن ذہن میں خیال آیا کہ اب میری بھی ایک عمر ہو چکی ہے، میری بھی ایک عمر ہو چکی ہے، اب مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو غلطی ہونے سے بہتر ہے کہ میں بادشاہ سے فراغت حاصل کر لوں۔ تو اس نے 2-3 دن بعد بادشاہ کے جو اس کے دل میں خواہش تھی بادشاہ کو پیش کی کہ بادشاہ سلامت، میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ کئی برس آپ کی ڈیوٹی بجائی ہے، آپ کی خدمت کی ہے، اب گزارش ہے کہ میں اب رخصت آپ سے لے لوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ابھی تجھ سے میرا من نہیں بھرا، میں چاہتا ہوں کہ تو اس محل میں ہی رہے، میری ہی ڈیوٹی کرے، میرے پاس ہی رہے۔ اس بادشاہ نے اس وزیر کو فراغت نہیں دی، اس کو فارغ نہیں کیا، اپنے گھر نہیں جانے دیا، اپنے پاس ہی رکھا۔ تو جب اس وزیر کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، تو اس نے، جہاں بادشاہ نے اپنے کتے رکھے ہوئے تھے، ان کتوں پہ ایک دربان تھا جو ان کتوں کو گوشت روٹی ڈالتا تھا۔ تو بادشاہ کے اس وزیر نے اس دربان سے گزارش کی کہ اے دربان، تو ان کتوں کی خدمت کرتا ہے، ان کا خیال پیار کرتا ہے، روٹی پانی دیتا ہے، تو میری گزارش ہے کہ چند دن ان کی خدمت میں بھی کر لوں۔ تو وہ دربان تو ویسے ہی اپنی ڈیوٹی سے تنگ تھا، تھک چکا تھا، اس نے کہا بھئی تو شوق سے کر۔ تو وزیر نے اس دن ان کتوں کو گوشت ڈالا، اگلے دن کچھ روٹیاں ڈال دی، ایسے ہی سلسلہ دنوں سے ہفتوں میں، ہفتوں سے مہینوں میں، مہینوں سے سال میں چلتا رہا یہ سلسلہ۔ تو یہ جب سلسلہ چلتا رہا تو ایک دن آ گیا، ایک دن آ گیا جس دن وزیر سے بادشاہ کی شان میں گستاخی ہوگی، غلطی ہوگی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس وزیر کو اٹھاؤ اور کتوں کے پنجرے میں پھینک دو، اس وزیر کو اٹھا کے کتے کے پنجرے میں پھینک دو۔ تو جب اس وزیر کو بادشاہ کے بندوں نے اٹھا کے کتوں کے پنجرے میں پھینکا تو بادشاہ بھی بڑا لطف اندوز تھا، بادشاہ بھی مزے لیتا تھا۔ تو وہ جب کسی بندے کو کتے کے پنجرے میں پھینک دیتا تھا تو پاس کھڑے ہو کے دیکھتا تھا کہ کیسے کتے اس کی چیر پھاڑ کرتے ہیں، شوق سے دیکھتا تھا۔ تو جب بادشاہ کے حکم پہ ان لوگوں نے اس وزیر کو اٹھا کے کتے کے پنجرے میں پھینک دیا، تو جیسے ہی پھینکتے ہیں تو بادشاہ کا معاملہ دیکھتا ہے کہ وہ کتے جو لوگوں کو نوچ کھاتے تھے وہ اس وزیر کے پیر چومنے لگے، اس وزیر کے تلوے چومنے لگے، اس کے پاؤں میں لیٹ گئے۔ تو اس بادشاہ نے پوچھا کہ وزیر یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ تو بھی سیاست کرتا تھا، میں بھی سیاست کرنی جان گیا ہوں، تیرے ساتھ ہی رہا ہوں، کہ تیرے ساتھ رہ کے میں نے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ اگر اتنے برس کی خدمت پہ یہ 2 دن کی محنت باری ہو سکتی ہے تو مجھے کبھی بھی مار سکتا ہے۔ میں نے اس کے لیے یہ محنت کر کے رکھی ہوئی تھی کہ جس دن تو میری محنت کو ضائع کر کے مجھے کتوں کے پنجرے میں پھینک دے گا، میری وفاداری کو ایک سائیڈ پہ رکھ دے گا، میں اس دن کے لیے اپنا یہ انتظام کر کے آیا تھا۔ بنی اسرائیل کا دور ہے، اور بنی اسرائیل کے دور میں 2 بھائی ہیں، 2 بھائی ہیں، ایک یہودی مذہب پر ہے اور ایک اللہ کو مانتا ہے، یعنی مسلمان ہے۔ تو دونوں بھائی مچھواروں کا کام کرتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ تو مچھلیاں جب پکڑنے کے لیے جاتے ہیں تو جو یہودی بھائی ہے وہ بت کے آگے اپنا سجدہ کر کے مچھلیاں پکڑنے کے لیے جاتا ہے، اور جب اپنا جال پانی میں پھینکتا ہے
تو اس کا جال اتنا بھر جاتا ہے کہ باہر نہیں کھینچنے ہوتا، اتنی مچھلیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو جو مسلمان بھائی، اس کا دوسرا بھائی، وہ بھی اسی جگہ پر جال پھینکتا ہے، لیکن اس کے جال میں صرف ایک مچھلی پھنستی ہے۔ یہودی بھائی کا جال اتنا بھر جاتا ہے کہ وہ باہر نہیں کھینچنے ہوتا، اتنا بھر جاتا ہے کہ اس سے وہ وزن اٹھانے ہی نہیں ہوتا۔ اور جو مسلمان بھائی ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اس کے جال میں صرف ایک مچھلی پھنستی ہے۔ تو جب ایسے اس کا سلسلہ چلتا رہا، وہ ایک ہی مچھلی پہ اللہ کا شکر بجا لاتا رہا کہ تیرے مالک، تیرا بہت شکر ہے کہ جو تو مجھے اس رزق سے نواز رہا ہے۔ تو ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دفعہ اس مسلمان بھائی کی بیوی چھت پر جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ یہودی بھائی کی بیوی سامنے گھر میں اپنی چھت پر موجود ہے، زیورات سے اس کا جسم لیس ہے، خوبصورت کپڑے اس کے زیب تن ہیں، خوبصورت کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، طرح طرح کے زیورات اس پر ہیں۔ تو وہ جب لڑکی یہ معاملہ دیکھتی ہے تو معاملہ دیکھ کے اس کا دل گھبراتا ہے، اور وہ پوچھتی ہے کہ تیرے ساتھ یہ معاملہ کس طرح ہے؟ تو اس یہودی کی بیوی یہ بات کہتی ہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے، میرا خامند اپنے بت کے آگے سجدہ ریز ہو کر جاتا ہے اور اس کا بت ڈھیر ساری رزق سے نوازتا ہے۔ تو جب یہ بات اس عورت نے سنی تو اس کے دل میں یہ خوف آ گیا کہ میں کسی غلط دین پر ہوں۔ اصل دین یہی ہے، جو اپنے بت بھگوان کے آگے یا بت کے آگے سجدہ کر کے جاتا ہے تو وہ اس کو اتنا رزق دیتا ہے۔ تو جب وہ عورت اپنے گھر آئی تو اس کا خامد بھی گھر لوٹا، اور اس کا چہرہ دیکھ کے یہ بات پوچھتا ہے کہ بی بی کس بات سے پریشان ہے، کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ میں آج چھت پر گئی تھی اور میں نے تمہارے بھائی کی بیوی کو دیکھا کہ اس نے تو طرح طرح کے زیورات پہنے ہوئے ہیں، خوبصورت کپڑے اس کے تن پر ہیں، اور میں ہوں کہ غریبی میں زندگی گزار رہی ہوں۔ تو اب سے میں غریبی میں زندگی نہیں گزاروں گی، یا تو اپنا مذہب چھوڑ کے بدھ کے مذہب میں آ جا، یعنی یہودی ہو جا، یا مجھے طلاق دے دے۔ اس بندے کی بیوی کا یہ ذہن بن گیا تھا کہ یا تو مجھے طلاق دے دے یا یہودی مذہب میں آ جا۔ اس بندے کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرے رب، یہ کیسی آزمائش ہے میرے ساتھ، کیسا تو نے میری بیوی کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ ٹھیک ہے، اگر تو غریبی میں زندگی نہیں گزار سکتی تو میں کل سے روزانہ کے تجھے 2 درہم دیا کروں گا، ان سے جو تیرا دل کیا تو وہ چیز خرید لے۔ وہ اپنی مرضی سے تو اپنے جسم پہ خرچ کری، اپنے گھر پہ خرچ کری، ان کا کوئی سوال جواب میں تجھ سے نہیں کروں گا، روزانہ کے میں تجھے 2 درہم دیا کروں گا۔ وہ یہودی کا جو بھائی تھا مسلمان، وہ اٹھا اور صبح اٹھ کے کام پہ جانے لگا۔ اس نے مختلف لوگوں سے پوچھا کہ مجھے اپنے ساتھ مزدوری کے طور پہ کام پہ لے جائیں، لیکن کسی بندے نے بھی اس کا ہاتھ نہیں تھاما، کسی شخص نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما۔ وہ یوں ہی بے روزگار دریا کے کنارے جا کر بیٹھ گیا اور پھر سے اللہ اللہ کرنے لگا۔ اللہ اللہ کرتے کرتے رات ہو گئی۔ رات ہوگی تو وہ یہودی کا جو بھائی تھا مسلمان، وہ اٹھ کے اپنے گھر آیا، اور گھر آ کے اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ لا میرے 2 درہم کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بیگم، میری ڈیوٹی بادشاہ سلامت کے دربار میں لگ گئی ہے، بادشاہ سلامت کا یہ حکم ہے کہ مہینے بعد تو مہینہ پورا ہمارے ساتھ کام کر، اور مہینے بعد تجھے تیری تنخواہ ہم دے دیں گے، مہینے بعد تجھے پوری طرح مہینے کی تنخواہ ملے گی۔ تو اس کی بیوی نے کہہ دیا کہ تیرا کون سا بادشاہ ہے ایسا، وہ تجھے کیا دے گا؟ تو اس مسلمان نے کہا کہ میرے بادشاہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، میرے بادشاہ کے خزانے پوری دنیا سے بڑھ کر ہیں، میرے بادشاہ کے خزانہ میں ہر دنیا مال کا جو چیز بھی ہے میرے بادشاہ کے خزانوں میں شامل ہے۔ تو اس عورت نے اس بات پر عمل کر لیا، اور وہ شخص بھی 1 دن 2 دن 3 دن پورا مہینہ روزانہ گھر سے اٹھ کے دریا کے کنارے جا کے عبادت کرتا اور رات کو لوٹ کے اپنے گھر آ جاتا۔ تو جب 30ویں رات آئی تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ اے شخص، کل اگر تو نے مجھے لا کے پورے مہینے کی اجرت نہ دی تو پھر تو مجھے طلاق دینے کے لیے تیار رہنا۔ تو وہ شخص پریشانی کے عالم میں رات کو سو گیا
اور صبح اٹھا اور ایک یہودی کے ساتھ کام پر چلا گیا. اس یہودی نے یہ شرط رکھی کہ نوجوان میں تجھے کام پر تو لے جاتا ہوں, دیہڑی بھی دوں گا, لیکن تیرے کھانے پینے کا میرے پاس کوئی انتظام نہیں. اس مسلمان نے روزے کی نیت کی اور اس یہودی کے ساتھ نکل پڑا. جب وہ اس یہودی کے ساتھ کام پر گیا تو اس نوجوان جو مسلمان تھا اس کی بیوی کے پاس حضرت جبرائیل امی حاضر ہوئے, نورانی لباس, ہاتھ میں اشرفیوں کی تھیلی, اور اس عورت کے پاس آئے کہ بی بی مجھے بادشاہ سلامت نے بھیجا ہے, مجھے بادشاہ سلامت نے بھیجا ہے, یہ تیرے خاوند کی پورے مہینے کی تنخواہ ہے, اس میں 29 اشرفیاں ہیں, آج کی جو دیہاڑ ہے وہ تیرے خاوند نے بادشاہ کے ساتھ نہیں لگائی, بادشاہ سلامت کے ساتھ نہیں لگائی, وہ کسی یہودی کے ساتھ چلا گیا تھا, تو یہ جو 29 اشرفیاں ہیں یہ تو رکھ لے. تو اس عورت نے جب وہ اشرفی سونار کو دکھائی, وہ بہت ہی قیمتی اشرفی تھی, بہت ہی قیمتی اشرفی تھی, وہ اس نے جب اس سونار کو دکھائی تو اس شخص نے, اس سونار نے اس شخص کی بیوی کو اس ایک اشرفی کے بدلے 1000 دینار سے نوازا, اس ایک اشرفی کے بدلے 1000 دینار. تو اس کی بیوی بہت خوش ہوئی. رات کو جب اس کا خاوند گھر لوٹا تو اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کس شخص کے ساتھ آج کام پہ تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک یہودی کے ساتھ آج کام پہ تھا. تو اس بیوی نے کہا کہ آپ پاگل تو نہیں کہ جو بادشاہ اتنا بندے کو نوازتا ہے آپ اس کا کام چھوڑ کے کسی یہودی کے ساتھ چلے گئے؟ اس نے کہا بتا ماجرا کیا ہے؟ تو اس عورت نے یہودی کا جو بھائی تھا مسلمان, اس کو کہا یہ 29 اشرفیاں مجھے ایک نورانی لباس کا شخص دے کے گیا, اور جب دے کے گیا تو میں نے یہ اشرفی سونار کو دی, اور اس نے مجھے ایک اشرفی کے بدلے 1000 دینار سے دیا. تو جو شخص اللہ کی بارگاہ میں خود کو دے دیتا ہے تو اللہ پاک کے خزانوں میں بھی کمی نہیں, وہ اپنی شان کے مطابق اور اس بندے کے عقیدے کے مطابق اس شخص کو نوازتا ہے. دعا ہے اللہ کے حضور کہ آپ کو اور مجھے ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.